کوئی روزگار کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، روزگار نہیں مل رہا۔ جس کے پاس روزگار ہے وہ اپنے اس روزگار کو بڑھانے کے چکر میں ہے، اس کا روزگار بڑھ نہیں رہا۔ جس کا کاروبار نہیں ہے وہ اپنے لیے کاروبار ڈھونڈ رہا ہے، جس کا کاروبار ہے وہ اس کو بڑھانے کے چکر میں ہے، لیکن دونوں اپنے اس کام میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بہن بھائیوں سے پریشان ہے تو کوئی رشتہ دار اور اپنے قریبی عزیزوں سے پریشانی میں مبتلا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اولاد کے تعلقات خراب ہے، اولاد کے ساتھ ماں باپ کے تعلقات میں وہ والی بات نہیں ہے جو اسلامی تعلیمات سے میل کھائے، میچ کرے۔ یہ ساری پریشانیاں ہیں جو اس وقت سارا معاشرہ اس میں کہیں نہ کہیں مبتلا ہے۔ کوئی ایک پریشانی میں ہے، کوئی دو میں ہے، کوئی تین میں ہے، کوئی ایسے بھی ہے کہ جو ساری پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ہر بندہ اپنی اس پریشانی کا حل اپنی عقل، اپنے سوچ اور اپنی فکر کے مطابق ڈھونڈ کر اپنی اس پریشانی کو حل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جب میرے پاس مال کی فراوانی ہو جائے تو مجھے شاید جو پریشانی ہے وہ میری ختم ہو جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے راحت مل جائے، اور یہ ساری کی ساری جو میری مشکلات ہے، مصائب ہے، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائے۔ لیکن جب پیسہ آتا ہے، مال آتا ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو پریشانی بجائے اس کے کہ کم ہو، پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب مال کو بڑھانے کے اور اس کو آگے زیادہ کرنے کی فکر میں یہ انسان لگ جاتا ہے۔ اور یہ پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کہیں ڈاکو چور مجھ سے یہ میرا مال لوٹ نہ لے۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے یہ والا منصب مل جائے نا تو اس منصب پر پہنچ کر میں شاید میری ساری پریشانیاں دور ہو جائے اور مجھے میری زندگی میں سکون مل جائے، راحت مل جائے۔ اس منصب تک جب پہنچتا ہے تو وہاں ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ آتا ہے، بجائے اس کے کہ پریشانیاں کم ہو اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس منصب پر بیٹھ کر اس کو اپنے اس منصب کے چھن جانے کا اندیشہ بھی اور کھٹکا بھی ہر وقت لگا رہتا ہے کہ مجھ سے میرا یہ منصب چھین نہ لیا جائے، تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سکون نہیں آتا، سکون تب بھی نہیں ملتا۔ کوئی ڈھونڈتا ہے کہ شاید میں آلات و لہو لعب میں مبتلا ہو کر اور شراب و شباب و کباب کی محفلوں میں جا کر سکون ڈھونڈتا ہے۔ وقتی طور پر تھوڑی سی لذت تو اس سے حاصل ہوتی ہے، لیکن جیسے اس کے اثرات سے باہر نکلتا ہے پھر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور زندگی اس کی مشکل سے مشکل تر ہوتی جاتی ہے۔ کوئی بندہ نت نئے فیشن اختیار کر کے اس میں ڈھونڈتا ہے کہ کہیں مجھے ادھر سکون ملے۔ ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق راحت اور آرام کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی اس بات کو غور نہیں کیا کہ یہ جو انسان ہے، انسان پروڈکشن ہے اللہ کی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی پیداوار ہے۔ اس کے جتنے بھی سسٹم ہے وہ سارے اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے ہیں، اور دنیا کے سارے خزانے، چاہے خوشی کے خزانے ہو، چاہے غم کے خزانے ہو، چاہے فکر کے خزانے ہو، چاہے مشکلات کے خزانے ہو، چاہے راحت کے خزانے ہو، چاہے سکون کے خزانے ہو، یہ سارے کے سارے خزانے رب نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ کی خوشی کس چیز میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پروڈکٹ کے ساتھ اپنی پوری کی پوری کتاب بھیجی ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں، فریج لینے جاتے ہیں، اے سی لینے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز تو جس کمپنی کی ہوتی ہے، کمپنی کی
ایک کتاب ہوتی ہے جو ساتھ دی جاتی ہے کہ بھائی یہ جو ہماری پروڈکشن ہے، اگر آپ اس کو اس طرح استعمال کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اس طرح استعمال نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ تو ہوگا ہی نہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی خوشی کا جو راز رکھا ہے، اس کی خوشی رکھی ہے، اس کا سکون رکھا ہے، وہ رب کے احکامات کو بجا لانے میں۔ انسان کی عقل جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے، جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر جا کر وحی کی ابتدا ہوتی ہے اور وحی شروع ہوتی ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم نے تو دیکھا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پہ بھی تو آزمائشیں آئی ہے، مشکلات آئی ہے، تکالیف آئی ہے، آج بھی دیکھ رہے دنیا میں اچھے اچھے لوگ ہیں، ان پر مشکلات آتی ہے، تکالیف آتی ہے۔ ظاہری بات ہے یہ راستہ ہے خاردار رب تک پہنچنے کے لیے، اس خاردار راستے میں کانٹے تو ہے، مشکلات تو ہے، لیکن اس مشکلات کے بعد راحت اور سکون ہے، اور اس مشکلات میں راحت اور سکون ہے۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ نعوذ باللہ کسی نبی کو رات کو سونے کے لیے خواب کی گولی کا استعمال کرنا پڑا ہو۔ میدانی جنگ میں ہوتے، میدانی کارزار میں ہوتے اور مشکلات میں ہوتے، دشمن کے نرغے میں ہوتے، دشمن کے بیچ میں ہوتے، لیکن نہ جب رات کو آرام کرنا ہوتا، جب دل کرتا آرام کر لیتے، جب دل کرتا اٹھ جاتے اور رب کی عبادت کرتے۔ اس لیے بندہ جب کہتا ہے اے میرے خدا میری حالت دیکھ، میں مشکلات میں ہوں، تکلیف میں ہوں، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، بے سکونی میں ہوں، رب کی طرف سے جواب آتا ہے بندے اپنے اعمال دیکھ۔ رب کہتا ہے تو اپنا عمل تو دیکھ لے، تیرا عمل ٹھیک ہوگا میں تیرے حالات تبدیل کر دوں گا، تیرا عمل اسی طرح رہے گا تیرے حالات ایسے ہی رہیں گے۔ میں اپنی حالت نہ ٹھیک کروں، میں اب رب کے پاس جو خزانے ہیں ان خزانوں کو نہ کوئی بندہ چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی بندہ اس پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی بندہ رب سے زبردستی لے سکتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے رب سے لینے کا، رب کو راضی کر لے اور رب سے رب کے خزانے لے لے۔ اس وقت معاشرہ سارا پریشان ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی پریشان ہوں، وہ غلط سوچ رہا ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ کسی نہ کسی پریشانی میں لگا ہوا ہے، اور دن بدن پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس پریشانی کو حل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ چنانچہ میں نے قرآن کریم سے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان ایک آیت پڑھی ہے، اور وہ آیت اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جو بندہ میرے ذکر سے، اب ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا اسوہ ہے، ذکر سے مراد احکامات ہے، جو رب تبارک و تعالی کے احکامات ہے۔ جو بندہ میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے احکامات سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، عمل نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے، اپنی زندگی میں اس کو لاتا نہیں ہے، اور ملک میں، دنیا میں میرے احکامات کے مطابق سلطنت، حکومت قائم نہیں کرتا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی جو معیشت ہے وہ میں تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت کبھی بھی اس میں فراوانی نہیں ہوگی۔ یہ رب کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن میں اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ قیامت میں جب میرے سامنے آئے گا تو نابینا ہوگا، اندھا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، یہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے میرا حشر، مجھے کیوں اٹھایا اندھا؟
وقد كنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں تو میری بینائی تھی، دنیا میں تو میں دیکھ سکتا تھا، میں ساری چیزیں دنیا کہ جتنی لذتیں ہیں وہ ساری میں نے دنیا میں حاصل کر لی۔ رب تبارک و تعالی فرمائیں گے قد کنت نسیتہا، دنیا میں تم نے لذتیں تو حاصل کی، مزے تو اڑائے، میری نافرمانیاں کی، دنیا میں تم مجھے بھول گئے تھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تمہیں اسی طرح بھلا دیا جائے گا، جیسے تو نے دنیا میں مجھے بلایا تھا۔ اتت کا آیاتنا، تیرے پاس میرے آیات آئے، میرے احکامات آئے، میرا قرآن آیا، میرے نبی آئے، نبی کے فرمودات آئے، نبی کا فرمان آیا، لیکن تم نے ان سب کو بلا دیا۔ کذالک الیوم تنسیٰ، آج تجھے بھی اسی طرح بلا دیا جائے گا۔ تو یہ جو معاشی زبحالی ہے، معاشی پریشانی ہے، اور معیشت روز بروز تنگ ہوتی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم رب کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ایک دفعہ کر کے تو دیکھ لینا، رب کو راضی کر لے، رب کے خزانے اللہ تبارک و تعالی کھول دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو عمل کرے گا نیک، ایمان لائے گا، رب کے احکامات کی پاسداری کرے گا، اس پر عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا، عطا کروں گا، پاکیزہ زندگی، سکون کی زندگی، راحت کی زندگی، خوشی کی زندگی، شادمانی کی زندگی۔ کھانے کو کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ خوش رہے گا، پینے کو کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ خوش رہے گا، رات کو سونے کے لیے بستر نہیں ہے، زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حکمران ہے، درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے بادشاہ کی طرف سے قاصد آتا ہے، پوچھتا ہے بھئی حضرت عمر کدھر ملیں گے؟ انہوں نے کہا یہی کہیں ملیں گے، بتایا وہ سامنے جو درخت کے نیچے اینٹ رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، یہ ہمارے امیر المؤمنین ہے۔ نیند آئے گی درخت کے نیچے ابھی، وہ بھی اینٹ رکھ کر، وہ بھی حکمران کو، امیر المومنین کو 62 لاکھ مربع میل کے علاقے کے حکمران، بادشاہ، خلیفہ، لیکن سوئے ہوئے آرام سے، بے فکری کے ساتھ، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، راحت سکون ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں ہے، رب کی خوشی میں ہے۔ اگر رب کی خوشی نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم، زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، خدا کی قسم زندگی میں راحت نہیں آ سکتی، سکون نہیں آ سکتا جب تک کہ رب راضی نہیں ہوگا۔ رب دیتا ہے، راحت بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ دیکھے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہو، ہم نے بھی دیکھے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، لیکن جب بندہ دیکھتا ہے ان کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظہ ووعاہ ثم اداہ کما سمع۔ اللہ تر و تازہ رکھے اس چہرے کو، اللہ تر و تازہ رکھے اس بندے کو کہ جو میرا فرمان سنے، میری بات کو سنے، پھر اس میری بات کو یاد کرے، یاد کر کے اس پر عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد میرا یہ پیغام دوسرے تک پہنچائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص کے لیے دعا ہے کہ اس کا چہرہ تر و تازہ رہے، سکون میں رہے، خوشی میں رہے، شادمانی میں رہے۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر قوم والے، بستی والے ایمان لے آئے، پرہیزگاری اختیار کر لے، تقوی اختیار کر لے، تو میں آسمان سے برکتوں کے سارے دروازے کھول دوں گا اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، رب کو جھٹلایا، رب کے نبی کو جھٹلایا، رب کی بات نہیں مانی، رب کے نبی کی بات نہیں مانی۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم پکڑ لیتے ہیں ان کو ان کے کرتوتوں کے باعث۔ کرتوت اچھے تو رب کی طرف سے۔ ابھی یہ حال ہی میں جب فصل کی کٹائی کا ٹائم آیا تو بارشیں 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 بارشیں، کتنے لوگوں کے فصل اور ان کی فصلیں خراب ہو گئی۔ یہ رب کی ناراضگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ البدایہ والنہایہ، تاریخ کی بہت معتبر کتاب ہے، وہاں لکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حجاز میں اور مدینہ کے آس پاس سارے علاقے میں قحط آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے لیے مصر سے، شام سے، مختلف جگہوں سے غلہ منگایا اور غلہ منگاتے رہے تاکہ یہ قحط کسی طریقے سے کم ہو جائے، لیکن قحط ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر فرمایا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، لیکن یہ سمجھدار نہیں ہے۔ یہ جملہ کہہ کر صبح فجر کی نماز کے بعد وہ صحابی آیا اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پوچھا، سوال کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ نے میرے عمل میں کوئی کمی دیکھی؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، آپ کے عمل میں تو کوئی کمی ہم نے نہیں دیکھی، بلکہ آپ کی تعریف میں ہر صحابی نے اپنے طرف سے کلمات کہے ہیں۔ پھر اس بندے کو بلایا اور بلا کے کہا بھائی آپ خواب مجھے دوبارہ سنا دے۔ جب دوبارہ سنایا، دوبارہ سنا کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ عمر، جب رب کی طرف سے قحط آتی ہے تو اس کے لیے اسباب دنیاوی نہیں اختیار کرنے، اس کے لیے اسباب وہ اختیار کرنے ہیں جو میں بتا کے گیا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع کیا اور باہر لے گئے، نماز استسقاء پڑھائیے، اور نماز استسقاء کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے خزانے کھول دیے اور قحط سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ تو رب کو راضی رکھنا ہے، تب یہ جو ہمارے مسائل ہے، مصائب ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، یہ ختم ہوں گی، سکون آئے گا، راحت آئے گا، اور زندگی میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے اور راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔